www.hazratfirozmemon.org۔ یہ بھی معرف القرآن جدید میں سے صفحہ 1082 30واں پارہ سورہ عصر آیت نمبر 1 سے 3۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ تفسیر میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبید اللہ بن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 شخص ایسے تھے جو آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو کے سامنے سورہ عصر نہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھی۔ جیسے بزرگوں سے سنتے ہیں مفتی صاحبان سے کہ قرآن پاک جب پڑھو تو تدبر کرو، اس میں فکر کرو، اس کی جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھو، خود فیصلے نہ کرو۔ تو فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر ابن کثیر میں کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھی۔ سورہ عصر قرآن کریم کی بہت مختصر سی صورت ہے لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین اور دنیا کی درستگی کے لیے کافی ہو جائے۔ اور زمانے کے نوع انسانی کے خسارے میں کیا دخل؟ فرمایا اور توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ، اس کے سال اور مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کے منافع عظیم عجیبیہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کام میں لگا دیے جائیں تو یہی اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یعنی تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو یہ تیری عمر کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ یہ شربت بھی تیرے منع نہیں ہے اس میں۔ حق تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگایا ہے کہ وہ عقل و شعور سے کام لے اور اس سرمایہ کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی، اور اگر اس کے خلاف کسی مضرت رساں کام میں لگا دیا تو نفع کی تو کیا امید ہوتی، یا راس المال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ نفع اور اس سے مال راس المال ہاتھ سے جاتا رہتا ہے بلکہ اس وقت سینکڑوں جرائم کی سزا عائد ہو جاتی ہے۔ اور کسی نے سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ مضرت رساں میں تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہے کہ اس کا نفع اور راس المال دونوں ضائع ہو گئے۔ اور یہ کوئی شاعرانہ تمثیل ہی نہیں بلکہ حدیث مرفوع سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنے سرمایہ کو خسارے سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ خود قرآن کریم نے بھی ایمان اور عمل صالح کو انسان کی تجارت کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور جب زمانہ عمر انسان کا سرمایہ ہو اور انسان اس کا تاجر ہو تو عام حالات میں اس تاجر کا خسارہ بھی ہونا اس لیے واضح ہے کہ اس مسکین کا سرمایہ کو منجمد چیز نہیں جس کو کچھ دن بیکار بھی رکھا تو اگلے وقت کام آ جائے گا، بلکہ یہ سیال سرمایہ ہے جو ہر منٹ ہر سیکنڈ بہہ رہا ہے۔ اس کی تجارت کرنے والا بڑا ہوشیار مستعد آدمی چاہیے جو بہتی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرے۔ اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ برف بیچنے والے کی دکان پر گئے تو فرمایا کہ اس تجارت کو دیکھ کر سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ یہ ذرا بھی غفلت سے کام لے تو اس کا سرمایہ پانی بن کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد قرآنی میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس بات پر توجہ کیا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 اجزاء سے مرکب نسخہ بتلایا گیا ہے اس کے استعمال میں ذرا غفلت نہ برتیں، عمر کے ایک ایک منٹ کی قدر پہچانے اور 4 کاموں میں مشغول کر دیں۔ آگے ان 4 اجزاء کی تشریح ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو خود انسان کی ذات سے متعلق ہے ان کا معاملہ واضح ہے، کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ البتہ آخری 2 جز یعنی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ قابل غور ہے۔ ان سے کیا مراد ہے جناب؟ کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کرنے کا ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے۔ اسی وجہ سے مرنے والا جو اپنے
بات کے لیے کچھ ہدایت دیتا ہے، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ یہ دو جز در حقیقت اسی وصیت کے باب ہیں، ایک حق کی وصیت، دوسرے صبر کی وصیت۔ اب ان دونوں لفظوں کے معنی میں کیا احتمال ہے؟ ایک یہ کہ حق سے مراد عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہو، اور صبر کے معنی تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا ہو۔ تو پہلے لفظ کا حاصل امر بالمعروف ہو گیا، یعنی نیک کاموں کا حکم کرنا، اور دوسرے کا حاصل نہیں عن المنکر ہو گیا، یعنی برے کاموں سے روکنا۔ اس مجمع کا حاصل پھر وہی ایمان اور اعمال صالحہ جس کو خود اختیار کرتا ہے، اس کی تاکید اور نصیحت دوسروں کو کرنا ہو گیا۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ حق سے مراد اعتقاد حق لیے جائیں، اور صبر کے مفہوم میں تمام اعمال صالحہ کی پابندی بھی ہو اور برے کام سے بھی بچنا ہو، کیونکہ لفظ صبر کے حقیقی معنی اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کے ہیں، جو ہم نے حضرت والا سے سنی تفسیر ان اللہ مع صابرین کی، صبر کی، کہ شکایت نہ کرے، اطاعت کر کے صبر کرے، گناہ نہ کر کے صبر کرے۔ یہاں بھی یہی چیز آ گئی۔ اس پابندی میں اعمال صالحہ بھی آ گیا، گناہوں سے اجتناب بھی آ گیا۔ حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی رسالے میں فرمایا کہ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی عادتاً دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شبہات، یعنی اس کو ایمان اور عمل صالح میں کچھ نظری اور فکری شبہات پیدا ہو جائیں جن کے سبب عقائد ہی مختلف ہو جائیں، اور عقائد مختلف ہونے سے عمل صالحہ کا خلل پذیر ہونا خود ظاہر ہے۔ دوسری شہوات، یعنی خواہشات نفسانی، جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہیں اور بعض اوقات برے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہیں، اگرچہ وہ نظری اور اعتقادی طور پر نیکی پر عمل اور برائی سے بچنے کو ضروری سمجھتا ہو، مگر نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہوں اور ان خواہشات سے مغلوب ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے، تو آیت مذکور میں وصیت حق سے مراد یہ کہ شبہات کو دور کرے، اور وصیت صبر سے مراد یہ کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اچھے اعمال اختیار کریں۔ پہلی رات کو جیسے بیان کیا تھا کہ گناہ کی خواہشات کتنی بھی ہوں اس کو دبا لے، اللہ والا بن جائے گا۔ جناب، اس کا خلاصہ ہے کہ وصیت بالحق سے مراد دوسرے مسلمانوں کے علمی اصلاح ہے، اور وصیت بالصبر سے مراد عملی اصلاح ہے۔ نجات کے لیے صرف اپنے اعمال کی اصلاح کافی نہیں، بلکہ دوسروں کے مسلمانوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ اس صورت نے مسلمانوں کی ایک بڑی ہدایت یہ دی ہے کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن اور سنت کے تابع کرنا نہ جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی مقدور بھر کوشش کریں، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال اور احباب اور متعلقین کے اعمال سیئہ سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کر دینا ہے۔ دیکھیے وہی جو بات ہوئی تھی نا تدبر کے ساتھ پڑھنے کی، اب یہ ہم سمجھیں گے نہیں اس میں باتوں کو، کچھ باتوں کو، ایک مثال ہے، یہ تو آسان سا ہے، لیکن پھر بھی علماء سے پوچھنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ وہ خود کیسے ہی اعمال صالحہ کا پابند ہو، اس لیے قرآن اور حدیث میں ہر مسلمان پر اپنے اپنے مقدورت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ کس طرح کریں، علماء سے پوچھیں گے۔ پتہ چلا روڈ پر کسی کا گریبان پکڑ لیا اور اس کو کہا ٹخنا کھولو، اب اس نے کچھ جملہ ایسا کہہ دیا جو دین سے نکل جائے، تو یہ علماء سے پوچھنا ہوگا۔ اسی طرح والد فرض کرو کسی گناہ میں مبتلا ہے اور ہم نے سن لیا کہ نہی عن المنکر کرنا ہے، والد سے بدتمیزی کر رہا ہے، ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے، بھائی بہنوں سے بدتمیزی کر رہا ہے، ایسی فکر ہونی چاہیے۔ جناب، اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص تک غفلت میں مبتلا ہیں، خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں، اولاد اور عیال کچھ بھی کرتے رہیں، اس کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کی ہدایت پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اب یہی اولاد ہے، نہیں مانتی، اب کیا کریں؟ ماریں گے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے ان کو تلقین کرنے کو، وہ برا جملے کہتا ہے، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر علماء سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے ہم دین پھیلائیں، شیخ سے پوچھیں گے ہم کیسے پھیلائیں۔ شیخ اگر عالم ہے تو سبحان اللہ، عالم نہیں ہے تو بھی پوچھ کے بتلائے گا، اپنی طرف سے نہیں بتلائے گا۔ اکیلے والے سے لڑائی شروع کر دی، بس والے کی گردن دبا دی، رکشہ والے کی گردن دبا دی، رکشہ والے نے جیب میں پیٹ میں خنجر کھوپ دیا، پھر www.hazratfirozmemon.org